پاکستان کی $7 ارب کے قرض پروگرام کی درخواست IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف IMF بورڈ سے معاہدے کی منظوری کے لیے پر امید نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا IMF کی تمام شرائط پوری کر دیں۔ سعودی عرب، چین اور UAE کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ شہباز شریف مزید بولے، لبنان پر اسرائیل کا حملہ جنگی تھیٹر کو وسعت دینے کی چال ہے۔ سب کو اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے۔ دو ریاستی حل اور فوری جنگ بندی بحران کا واحد حل ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات میں باہمی تعلقات اور عالمی امور پر گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا، طیب اردوان کے مسئلہ فلسطین پر خطاب نے دلوں کو چھو لیا۔ وزیر اعظم کی مالدیپ کے صدر ڈاکٹر موئیزو سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف سماعت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ گراؤنڈز بتائیں، آرڈیننس کیوں غیر قانونی ہے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں تھی جس کے باعث یہ آرڈیننس جاری کیا۔ اسمبلی بھی موجود تھی مگر اس کے باوجود آرڈیننس لایا گیا۔ آرڈیننس آنے کے بعد نئی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست پر اعتراض اٹھا دیا۔ استدعا کی گئی کہ عدالت اس درخواست کو مسترد کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست چیف جسٹس عالیہ نیلم کو بھجوا دی۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے ندیم شبلی ایڈوکیٹ کی درخواست دوسرے بینچ میں مقرر کرنے کی سفارش کر دی۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے کیسز میں سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ سیکریٹری دفاع سے ملک بھر کے حراستی مراکز میں قید شہریوں کی تفصیلات طلب۔ دوران سماعت جسٹس نعمت اللہ پھل پھوٹو نے ریمارکس دیے کہ متعدد JITs اور اجلاسوں کے باوجود لاپتہ افراد کا سراغ نہیں ملا۔ سیکریٹری دفاع پیش رفت رپورٹ جمع نہ کروانے کی صورت میں ذاتی حلف نامہ جمع کروائیں۔ 2018 سے لاپتہ عمر صدیقی کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالت نے DIG انویسٹیگیشن کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے 4 ہفتوں میں پولیس اور دیگر اداروں سے رپورٹس طلب کر لیں۔ مخصوص نشستیں PTI کو ملیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہونے کا امکان۔ گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت چھٹا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہ آ سکا۔ معاملہ ابھی زیر غور، تمام قانونی نکات پر کمیشن کی قانونی ماہرین سے مشاورت جاری۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں PTI کو دینے کا حکم دیا ہے۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے پالیسیاں کا تسلسل ناگزیر۔ قلیل مدت میں ڈیجیٹل دہشت گردی نے زور پکڑ لیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ فیک نیوز معاشرے میں نفرت پھیلانے کا سبب بن رہی ہے۔ اسلام نے نفرت اور لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ فارم 47 پر بننے والی حکومت غیر منتخب اور غیر نمائندہ ہے۔ ووٹ چوروں کو تسلیم کرانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ نامکمل اور غیر آئینی ہے، اسے تو قانون سازی کا حق بھی نہیں، آئینی ترمیم کیسے کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ بھی انتخابی عمل کو متنازع قرار دے چکی ہے۔ ایسی حکومت سے آئینی ترمیم پر مذاکرات آئین، جمہوریت اور عدالتوں کی توہین ہے۔ جعلی حکومت سے آئینی ترامیم پر مذاکرات 8 فروری کے انتخابات کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ FBR انیکشن نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر ٹیکس نہ دینے والوں پر 5 پابندیاں لگائی جائیں گی۔ نئی پالیسیوں کے تحت نان فائلرز کو کوئی بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کو گھر لانے کا وقت آ گیا۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔
امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستیں ہیں، لبنان میں بڑے پیمانے پر جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ ترک صدر طیب اردوان بولے، فلسطین کی صورتحال عالمی برادری کے منہ پر تماچا ہے، عالمی امن سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے ہاتھوں یرغمال ہے، اسرائیل کی حمایت کرنے والے فلسطینیوں کی نسل کشی میں حصہ دار ہیں، سلامتی کونسل بتائے وہ جنگ بندی میں ناکام کیوں ہے۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا، غزہ ایک نہ ختم ہونے والا ڈراؤنا خواب بن چکا، لبنان بھی جنگ کے دہانے پر ہے، عالمی طاقتوں کو حاصل سیاسی استثناء ناقابل برداشت ہے۔ لبنان امریکی صدر جو بائیڈن کے خطاب سے مایوس، لبنانی وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا، جو بائیڈن کا خطاب امید افزا نہیں، جنگ کے خلاف بات کی لیکن تنازع کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کا اعلان نہیں کیا۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو بدترین جیل میں تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام نے وادی کشمیر اور جموں میں ہونے والے جعلی الیکشنز کو مسترد کر دیا۔ کشمیر کا درینہ مسئلہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور کوئی فارمولا زیر غور نہیں۔ آزاد کشمیر کے دفاع کے لیے مسلح افواج نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں۔ سرکاری ڈسکوز کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں معمولی ریلیف متوقع، 1 ماہ کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 57 پیسے کمی کا امکان۔ CPPA نے قیمت میں کمی سے متعلق نیپرا میں درخواست دائر کر دی۔ نیپرا اتھارٹی CPPA کی درخواست پر کل سماعت کرے گی۔ نیپرا سماعت کے بعد قیمتوں میں کمی سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ SIFC کے تعاون سے CPEC کے تحت ترکمانستان کے گوادر پورٹ تک رسائی، پاکستان اور ترکمانستان کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ اس معاہدے سے ترکمانستان گوادر بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے والا پہلا وسطی ایشیائی ملک بن جائے گا۔ تاپی پائپ لائن، ریلوے ٹریک اور فائبر کنیکٹیویٹی پاک ترکمانستان مشترکہ منصوبہ ہے۔ ان منصوبوں کے ذریعے جنوبی اور وسطی ایشیا کو ملایا جا سکے گا۔ حکومت نے CPEC کے تحت معاہدے کے مسودے کی جانچ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ یہاں آگاہ کریں گے، لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف سماعت، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف سماعت جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے شکیل سعید سے۔ شکیل، بتائیے گا، سماعت جاری ہے؟ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس جسٹس عالیہ نیلم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آج عدالت کے روبرو وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو ہے اعجاز بستہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ وفاقی حکومت کے وکلاء کا کہنا تھا کہ آرڈیننس سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ عدالت اس درخواست کو مسترد کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کرے۔ عدالت کے روبرو درخواست گزار کا کہنا تھا کہ حکومت نے یہ بل جو ہے سیاسی بنیادوں پر جو ہے یہ بل لایا گیا ہے اور اس کی ترمیم سے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی واضح سازش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ عدالت جو ہے اس جو ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس میں کی جانے والی جو ترمیم ہے اس کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جی، فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شکیل سے شکریہ آپ کا۔